السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أيدنا بروح القدس۔ جی ہم نے سورت الانسان سٹارٹ کی تھی، جسے سورت الدہر بھی کہا جاتا ہے اور سورت الامشاج بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت دہر کی تلاوت کرتے تھے، اور اس سورت میں انسان کی تخلیق، اس کے تخلیق کا مقصد اور اس کے اعمال کی جزا کا حال ڈسکس کیا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک طویل زمانہ گزرا جس میں انسان کچھ بھی نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی اور اس کو صلاحیتیں دی، ریسورسز دیے، اور ایک متعین وقت کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ تخلیق کیسے کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہ آیت جو ہے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا، اور یہ ریسرچ 20ویں صدی عیسوی میں ہوئی کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ٹیسٹ کیا تھا؟ اما شاکرا و اما کفورا، اور جو کیا وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ تو شکر جو ہوتا ہے وہ مومن کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ ملے گا تو وہ شکر کرے گا، بلکہ وہ خاص شکر ادا کرتا ہے۔ ہم نے شکر کی ٹائپس پڑھی تھی، جس میں عام شکر ہوتا ہے نعمت ملے تو راضی ہو جائے، نہ ملے تو راضی نہ ہو۔ اور خاص شکر کیا ہوتا ہے کہ نعمت نہ ملے یا کم ملے یا مل کر چھن جائے تو بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ کوئی تکلیف مل جائے تو اس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ کی حکمت پہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 4 میں جہنم کا ذکر پڑھا تھا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اب اس پوری جو صورت ہے اس کے اندر یہ ایک آیت آئی ہے جس کے اندر جہنم کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر کیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو جس طرح سورت الحاقہ میں آتا ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا کافروں کے لیے؟ وہ اغلالن، اور توق۔ توق جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں کو اس کی گردنوں کے ساتھ باندھ کر ان سے جکڑ دیا جائے گا۔ وہ سعیرہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کے جسموں کے ساتھ بھڑکے گی اور ان کے بدنوں کو جلا ڈالے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو ان کے سوا اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عذاب ان کے لیے دائمی ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ان کے برعکس تھے، جو شکر گزار بندے تھے، شکر کرنے والے بندے تھے۔ اور شکر کرنے والے بندوں کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ابرار، اس کے برعکس نیک لوگ، ابرار بار کی جمع ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیے گئے ہیں سچ کرنے والے، سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، اور نیکی پر آمادہ کرنے والے۔ وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے کو بار کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہر وقت نیکی کرنے کے موقع ڈھونڈتا رہے، نیکی کے مواقع تلاش کرتا رہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑے، کوئی راستے سے پتھر ہٹانا ہو، کسی کی چھوٹی موٹی ہیلپ کرنی ہو، کسی کو کوئی ایسی چیز میں ہیلپ چاہیے ہو جو انسگنیفیکنٹ ہو، جس کو آپ کو لگے کہ یہ کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے، اس کا مجھے کیا ہی ثواب ملے گا، وہ ایسی نیکیاں بھی نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اسی سے حج مبرور بھی ہے، سنت کے مطابق نیکیوں سے بھرا ہوا اور مسٹیکس سے پاک جو حج ہوتا ہے اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ ابرار نیک لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کا انعام کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔
جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ایسا مشروب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ پیچھے کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے پچھلی آیت میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ اور ان لوگوں کو کیا اس کے اپوزٹ دیا جا رہا ہے؟ ٹھنڈا مشروب، جو ان کے اندر ٹھنڈک بھر دے گا۔ آپ سوچیں شدید گرمی کے اندر اگر انسان کو کولڈ ڈرنک مل جائے، کوئی بہت ہی اچھے ذائقے کا کولڈ ڈرنک مل جائے، تو اس کی کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ باہر سے آپ گرمی سے ہو کر آئیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے بالکل ٹھنڈا آپ کی پسند کا جو ہے شربت مل جائے، آپ کی پسند کے جو ہے ٹیمپریچر کا مل جائے۔ بعض لوگ بہت ٹھنڈا یک نہیں پیتے نا، تو ان کو جو پسند ہوتا ہے، جو ٹھنڈک ان کو پسند ہوتی ہے اس ٹیمپریچر کا ہوگا وہ۔ اور پھر کاس کہتے ہیں پیالے کو، یہاں مراد پیالے کے اندر موجود مشروب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کپ پی لو، ہم چائے بناتے ہیں تو ہم کسی کو آفر کرتے ہیں کہ ایک کپ پی لو، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کپ کو میلٹ کر کے پی لو، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کپ میں چائے ڈال کے تو چائے پی لو۔ تو اس سے مراد جو ہے جو اس کے اندر مشروب موجود ہوگا وہ اس سے مراد وہ ہے۔ تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یعنی کہ ان کے اندر مکسچر ہوگا کافور کا، ان کا اس کے اندر جو جس طرح ہوتے ہیں نا دنیا میں مختلف چیزوں کے مکسچرز بنا کے تو مشروب بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم لیمنیڈ بناتے ہیں، اس میں چینی مکس کرتے ہیں، لیمن مکس کرتے ہیں، تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، تو وہ جو ساری چیزیں ہم ڈالتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکسچر کہتے ہیں نا۔ تو یہ بھی جو ڈرنکس ہوں گے یہ سمپل سمپل نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے کہ کوئی ایک چیز ہوگی اور اس کا وہ ڈرنک بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ جو لگزوریس ڈرنکس ہوتے ہیں، جو کہ بہت فینسی قسم کے ڈرنکس ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہوگا۔ تو ان چیزوں کو مکس کر کے وہ جو چیز بنے گی اسے وہ پیئیں گے، اور اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جو ہے جنت کا ایک چشمہ ہے جس کی خوشبو، ٹھنڈک اور سکون بہت زیادہ ہے۔ اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ جنت کے اندر جو چیزیں ہوں گی نا، جو چیزیں اس طرح کی فیل ہوں گی، جو خوشی ملے گی کسی بھی چیز سے، جو سیٹسفیکشن ملے گی، وہ ایسی نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی چیز ٹرائی کی، ایک دفعہ پیا شربت بہت اچھا لگا، دوسرا گلاس پیا تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیسری دفعہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس سے کہیں نہیں میرا دل نہیں کرا۔ ایسی وہاں پہ کوئی جنت کی کوئی لذت ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ تھک جائیں، جس سے آپ جو ہے ہٹ جائیں، جس کا آپ کو دل نہ کرے دوسری دفعہ پینے کا۔ تو وہ ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس میں خوشبو اور ٹھنڈک اور سکون ہوگا۔ آپ سوچیں آپ ایسا پانی پئیں، کہ ایسا شربت پئیں کہ جو آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں بھر دے، تو کیا کیا سکون ہوگا اس کا۔ اور پھر یہ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کافور ایک خوشبو ہے اور اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جنتی ایسی شراب پئیں گے جس کے اندر کافور ملایا گیا ہوگا اور باقی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوگی، اور وہ وہاں کا کولڈ ڈرنک ہوگا۔ تو ابرار کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلی بات، ان کا نام ابرار اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے والدین اور اولاد دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے تھے، یہ ابن عباس کی رائے ہے۔ پھر لوگوں سے تکلیفیں دور کرنے والے تھے، یہ حسن بصری کا قول ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور نظریں پوری کرنے والے تھے۔ تو یہ تینوں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں، اللہم جعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ اس چشمے کے بارے میں بتا رہے ہیں، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ عباد اللہ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ تو عباد اللہ، عباد عبد کی جمع ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست۔ یفجرونہا، فجرا وسیع پیمانے پر پھاڑنا، تفجیرہ خوب پھاڑنا، یعنی کہ اس کو وہ جدھر چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اگر آپ سوچیں آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں جو جہاں پہ ایک نہر بہ رہی ہو یا چشمہ ہو، اور آپ وہاں پہ جو ہے چھٹیاں منانے کے لیے جائیں، ویکیشن کے لیے جائیں، اور پھر وہاں سے واپس آئیں، تو آپ کا دل کرتا ہے نا کہ وہ چیزیں ساتھ ہی آ جائیں آپ کی۔ تو جنت میں یہ حسرت نہیں رہے گی، آپ کا دل کرے گا یہ چشمہ آپ کے گھر سے بہنا شروع ہو جائے تو آپ اس چشمے کو کھینچ کے اپنے گھر پہ بھی لا سکتے ہیں، اس کو جو ہے پھاڑتے ہوئے، اس زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ اپنے گھر تک لا سکتے ہیں۔ تو ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے ایک تو آپ جب پانی پیئیں گے، جب اس سے جو ڈرنک پیئیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ آپ جدھر چاہیں گے اس کو ساتھ لے جا سکیں گے۔
یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے صرف اللہ کے بندے پئیں گے، کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح تسنیم کے بارے میں آتا ہے، تسنیم بھی جو ہے وہ مقرب لوگوں کی شراب ہوگی، یعنی کہ جو بہت زیادہ رینک والے لوگ ہوں گے ان لوگوں کی کے لیے وہ ڈرنک ہوگا۔ تو صرف مقرب لوگوں کو تسنیم پیور ملے گی، اور باقی جنتیوں کو دودھ یا اور چیزوں میں مکس کر کے دی جائے گی۔ جتنے جس کے اعمال اور نیت خالص ہوں گے اس کا اتنا ہی خالص ریوارڈ ملے گا۔ تو جب عمل کریں تو اپنی نیت کو بار بار چیک کر لیا کریں، کیونکہ جب ہماری نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، ہماری نیت جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی، تو پھر آگے ہمارے جو ریوارڈز ہیں اس کے رینکس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اسے نہر نکال کر جدھر چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے، جدھر چاہیں گے وہ ادھر کو بہہ پڑے گی۔ اور دوسرا کیا، وہ اس کو جس چیز کے ساتھ چاہیں گے مکس کر لیں گے، یعنی کہ ان کی اپنی چوائس بھی ہوگی۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو پانی کی بجائے دودھ میں ڈال کے پیا جائے تو آپ کو دودھ میں بھی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا وہاں پہ کسی چیز پہ دل کرے گا اور آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہوگی، جیسے کہ دنیا میں اکثر ہوتا ہے۔ پھر تفجیرہ کا مطلب ایک پھاڑنا کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ کثرت اور وسیع پیمانے پر پھاڑنا، اور تیسرا ایک چشمے سے مزید چشمے پھوٹنا۔ تو ایک چشمے سے مزید چشمے پھوٹ رہے ہوں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پھر جنت میں نہریں ہوں گی، جنت کی جو ڈسکرپشن آتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی ہوگی، شراب کی ہوگی، اور ایک روایت میں بحر کا لفظ آتا ہے، بحر یعنی سمندر۔ ان کا انہار کا بھی ذکر آتا ہے اور بحر کا بھی ذکر آتا ہے، اور نہروں کی زمین جو ہوگی، یعنی کہ اگر آپ نہروں کے پانی کے نیچے دیکھیں، یعنی کہ وہ جس چیز کی بھی نہر ہوگی اس کا جو فرش ہوگا وہ کس چیز کا بنا ہوگا، موتیوں کا بنا ہوگا، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوگا موتیوں سے۔ جیسے نہر کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور پانی موتیوں پر بہہ رہا ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور نہر کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں سے پانی پی لے گا اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو جنتی جو ہیں وہ اگر حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پی کر آگے جائیں گے، حوض کوثر کا پانی پی کر جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان کو جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ آپ وہاں پہ یہ جو کولڈ ڈرنک پیئیں گے یہ اس لیے نہیں پیئیں گے کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ وہاں پہ اس لیے پیئیں گے کیونکہ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بعض دفعہ ہم افورڈ نہیں کرتے نا کہ ہم فار فن فار انجوائمنٹ کوئی چیز کھائیں، ہم صرف اتنی ہی کھاتے ہیں، ہماری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، ہماری جو ہے فائنینشیل سٹیٹس بھی اجازت نہیں دیتا، ویسے بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ اسراف میں آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنا کھاتے ہیں جتنا ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ لیکن جنت میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، جنت میں آپ جب بھی کھائیں گے آپ آپ کو اس وقت بھوک نہیں لگی ہوگی، بلکہ آپ کا وہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہوگا، اس لیے آپ کو وہ چیز کھلائی جائے گی، آپ کا کوئی ڈرنک پینے کو دل کر رہا ہوگا اس لیے آپ کو وہ چیز پلائی جائے گی۔ اور پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں پر یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی، اور دو نہریں سدرۃ المنتہا سے نکلیں گی۔ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ سدرۃ المنتہا جنت کے اوپر ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا جو ہے وہ طواف کی جگہ ہے، اور وہ بالکل عرش کے نیچے کی جگہ ہے۔ تو جنت کی نہریں جو ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے نکل کے جنت میں بہتی ہوئی آتی ہیں۔ کتنا خوبصورت سین ہوگا کہ وہ اوپر سے بہتی ہوئی نہریں جو ہے وہ نیچے گر رہی ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ مشک کے ٹیلے یا یہ ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی اور دو نہریں جو ہیں وہ اوپر سے بہتی ہوئی آ رہی ہیں، کتنا خوبصورت سین ہوگا، کتنا پیسفل سین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے کر جائیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو ان عباد اللہ جو کہ اس نہروں سے پانی بھی پئیں گے اور اس کو اپنی مرضی کی جگہ پر بھی لے جائیں گے، ان کی کیا صفات ہیں، کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ تو یوفونا وہ وفا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ بن نظری، نظر کیا ہوتی ہے؟ کسی غیر واجب نیک عمل کو اپنے لیے واجب کر لینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز فرض نہیں کی لیکن آپ نے سوچا کہ آج سے میں نے یہ فلانا صدقہ تو میں نے آج سے مستقل بنیادوں پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیک کام پسند ہے جو کہ
چھوٹا ہو بے شک لیکن پرماننٹلی کیا جائے، کنسسٹنسی سے کیا جائے، تو آپ نے اپنے لیے اس عمل کو جو ہے لازم کر لیا، اس کو دین کا حصہ، دین میں فرض نہیں بنا دیا آپ نے۔ یہ نہیں کہنا اپنے بچوں کو کہ یہ آج سے تم پہ فرض ہے اور اس کے بغیر تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک ایسی کوئی چیز سیٹ کر سکتا ہے، اپنی روٹین میں ایسی کوئی چیز سیٹ کر سکتا ہے جس کو وہ یہ سوچے کہ یہ میں نے لازمی کرنی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ نظر جو ہے وہ پوری کرتے تھے، اور مستطیرہ طیر سے ہے، پھیلا ہوا، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ استطار کسی چیز کا ہوا میں بلند ہو کر پھیلنا، یعنی کہ اس دن کا شر تکلیف ان دی ایئر ہوگا، اس دن جو ہے ایک ہوتا ہے نا ماحول، ایسا ہوگا، ماحول اس طرح کا ہوگا کہ جس طرح آپ کو وہ شر اس دن کا فیل ہو رہا ہوگا، آپ کو اس دن کی جو اس دن کی ہولناکی، ہیبت ناکی ہر ایک کو فیل ہو رہی ہوگی، سامنے کچھ نظر نہیں بھی آ رہا تو بھی فضا میں ایک خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بندے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اس دن سے ڈر کے تو اچھے عمل کرتے ہیں۔ یوفون بالنذری، جو نظر اور معاہدے وہ اللہ تعالیٰ یا لوگوں کے ساتھ باندھتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ ایک فرض ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ نے انسان پر لازم کیا ہوتا ہے، اور ایک نظر ہوتی ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کسی ایسی چیز کو خود پر لازم کر لے، فرض کر لے جو ویسے اس پر فرض نہیں۔ مثلا انسان کہے کہ میں نے ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے کیونکہ وہ سنت ہے، تو پیر اور جمعرات کو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، تو آپ کسی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو وہ بھی نظر میں آتا ہے۔ تو نظر کے معنی کیا بنتے ہیں؟ پہلا یہ کہ فرض عبادت پوری کرنے والے، دوسرا کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے والے، اور تیسرا لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے والے، چوتھی قسمیں پورے کرنے والے، پانچواں اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر کر احکام پورے کرنے والے، اور چھٹا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مانی گئی نظر پوری کرنے والے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے فرائض اور نوافل اور جو ان کے وعدے اور قسمیں ہیں ان کو بہت سیریسلی لینے والے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں اور آپ ان سے کہہ دیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، تو اس کے بعد آپ نے وہ کہا اس لیے کہ آپ ان سے جان چھڑا لیں، آپ کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جب کہتے ہیں انشاءاللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کمٹ کر رہے ہیں، اور جس چیز سے وہ کمٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو وہ پورا کرتے ہیں، اس چیز کو وہ سیریسلی لیتے ہیں۔ تو نظر کے معنی بنتے ہیں یہ 6 کام، اور پھر نظر کی اقسام ہوتی ہیں۔ نظر پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ مباح ہوتی ہے، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی کام کرتا ہے۔ مباح کیا یعنی کہ پسندیدہ ہوتی ہے، تو ایسی نظر ایسا کام انسان اپنے اوپر لازم کر لے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہے، جیسے کسی سنت کام کو جو ہے اختیار کرنا، اپنی روٹین میں شامل کر لینا، میں نے پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھنا ہے کیونکہ وہ سنت ہے۔ اور پھر مقید نظر درست نہیں ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، مثلا اس مریض کو شفا ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا، یعنی کہ آپ شرط رکھ دیں کہ کوئی کام ہوگا تو اس کے بدلے میں یہ کروں گا۔ ایسی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، لیکن اگر آپ نے ایسی نظر مانی ہے تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اور پھر ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، ایسی نظر ماننے سے جس میں شرط ہو۔ فرمایا یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلوایا جاتا ہے، یعنی نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، اگر آپ شرط رکھیں گے اس سے تقدیر نہیں بدلے گی، لیکن اگر کوئی ویسے صدقہ نہیں کر رہا تھا تو اس خیال سے کر دے گا کہ اس کی نظر پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات کو انکریج نہیں کیا کہ ایسی مشروط نظر مانی جائے۔ پھر نظر میں تیسری ٹائپ کون سی ہوتی ہے کہ نظر میں غیر اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو یہ ایسی نظر جو ہوتی ہے وہ سراسر حرام ہوتی ہے، جیسے کسی مزار یا قبر پر کوئی جانور ذبح کرنے کی نظر وغیرہ مانی جائے، کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ کرنا مانا جائے، کوئی ایسا کام مانا جائے جس میں آپ کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ میں بھی کسی اور انسان کی یا کسی اور ہستی کی رضا بھی مطلوب ہو۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر صدقہ کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے آپ نے خیرات کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کو ایسی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مزاروں پہ جا کر یا کسی قبر پہ جا کے کوئی جانور ذبح کرنا یا کوئی ایسی بات مانگنا، قبر والے سے کچھ مانگنا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حرام نظر میں آتی ہیں۔ اور پھر نظر معصیت، کسی حرام کام کی نظر مانگنا۔ ایک پچھلی ٹائپ میں تو یہ تھا کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں
کوئی ایسی نظر مان رہے ہیں جس میں آپ کے جو انٹینشن ہے وہ کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کی ہے، اور یہ کیا ہے کہ آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں اس نظر میں کہ جو ہے ہی حرام. کسی حرام کام کی نظر مانگنا یہ بھی حرام ہے. نظر پوری نہ کرنے کی صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی ایسی نظر مان لیں کہ جو حرام ہے، یا کوئی ایسی نظر مان لیں جو آپ پوری نہ کر سکیں، تو اس کو توڑنے کی صورت میں توڑنے کا کفارہ ادا کرتے ہیں. تو قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 3 دن مسلسل روزے رکھتے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں کو ادا کر دینی چاہیے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ آنسریبل ہوگا. تو اگر کوئی جو ہے ہمارا عزیز جو ہے وہ اس طرح سے اس حالت میں چلا گیا کہ اس نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ پوری نہ کر سکا، تو اس کے ورثاء جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کی نظر پوری کر دیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. انہیں اس دن کا خوف تھا جس کا شر پھیل جانے والا ہے. اس خوف سے کہ انہیں وہ شر نہ پہنچے انہوں نے ہر غلط کام چھوڑ دیا. اس دن کا شر عام پھیلا ہوا ہے، تیزی اس سے پکڑنے والا ہے. تو یہ لوگ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے تھے. ایسے لوگ تھے، ان کی کوالٹی کیا تھی کہ یہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. سورت النور آیت نمبر 37 میں آتا ہے، ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا فوکس کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ گول اورینٹڈ ہے اور ان کا گول کیا ہے؟ آخرت ہے. اور دنیا جو ہے وہ ان کے لیے ایک راستہ ہے جس سے گزر کے انہوں نے آخرت کا حصول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر ڈر کے ٹائم گزارتے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپے رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے، بلکہ کیئرفلی ٹائم گزارتے ہیں، کیئرفلی ہر کام کرتے ہیں، کیئرفلی ہر چیز کا ہر اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں. اس بارے میں کیئرفل رہتے ہیں کہ ان کا کوئی فرض مس نہ ہو جائے، یا ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. سورت مومنون آیت نمبر 57 سے 60 میں آتا ہے، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپ آتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری نیت اتنی خالص ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی کہ نہیں. عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن ان پہ رلائے نہیں کرتے. ان کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ہم نے نیکی کی ہے یہ ایکسیپٹ ہوئی یا ہمارے کسی عمل سے ضائع تو نہیں ہو گئی. تو ان کو ہر وقت اس چیز کا خوف رہتا ہے اور سب کچھ کرتے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. سورت مومنون کی ہی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں. یعنی نیکی کا کوئی موقع نظر آ جائے صحیح، اس کی طرف ایسے وہ جلدی سے پہنچتے ہیں کہ پہلے ان کو کرنے کا موقع مل جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور وہ کام کرے ان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ یہ نیکی کریں. نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ایسے جیسے کوئی چیز آپ کو کہیں پہ کوئی چیز جو ہے سووینئرز مل رہے ہیں، کوئی چیز مفت مل رہی ہے، کوئی ٹیک اویز مل رہے ہیں، تو وہاں گیو اویز مل رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایسے وہ نیکیوں کے گیو اویز ایسے لیتے ہیں جیسے لوگ دنیا کی چیزوں کے گیو اویز لیتے ہیں. ایسے بھاگ بھاگ کے اور آگے جا کے موقع پہ پہنچ کے کسی کی مدد کرنے کا کوئی موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس کی طاق میں رہتے ہیں. تو یہی لوگ کیا ہیں؟ نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں. جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ نیکیاں کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں. تو ہمیں اپنے گولز کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس چیز کی فکر ہے، ہم کس چیز کی طرف دوڑ لگا کے جاتے ہیں. کون سی چیز جو ہے جب اس کا موقع ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو مس نہیں کرنا چاہتے. پھر ان کی ایک اور کوالٹی بتائی گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور باوجود اس کے کہ ان کو خود خواہش اور حاجت ہے،
فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کہ یطعمون الطعام، کھانا کھانے سے ہے، علی حبہ، کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں، اس کا مطلب کیا گیا کھانے کی محبت میں، کھانا کھلانے کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں؟ کھانے کی محبت جو ہے وہ ہر ایک میں ہوتی ہے، اور اس میں انسان سب سے زیادہ پیسہ انسان کا سب سے زیادہ پیسہ کس چیز پہ خرچ ہوتا ہے؟ کھانے پینے پہ خرچ ہوتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں جو ہے ان کو ایکوائر کرنے میں۔ کوئی آپ نے ایسا کھانا گھر میں بنانا ہے جس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ نے لانے ہیں، یا آپ نے آرڈر کرنا ہے، باہر جا کے کھانا ہے، ریسٹورینٹس میں کھانا ہے، جس طرح بھی کھانا ہے، تو انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ کھانے سے ہوتی ہے، جس پہ اپنا وہ پیسہ بھی لٹاتا ہے۔ اس محبت کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ جو کھانا ان کو خود پسند ہوتا ہے، خود کھانے کا دل کرتا ہے، وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور تیسرا کیا مطلب ہے کہ قلیل ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں، یعنی کہ خود اپنے پاس کم ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھلاتے بھی کسے ہیں؟ مسکینہ ہوا، یتیمہ ہوا، اسیرہ، مسکین، یتیم اور وہ قیدیوں کو۔ تو کھانا کھلانا جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے، تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو۔ حضرت علی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرے۔ تو کھانا کھلانا کیا ہے؟ جنت واجب کرنے والا کام ہے۔ ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتا دے جس سے مجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی کہ ایک تو اچھے طریقے سے بات کرو، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے صرف قیدیوں کو یا یتیموں کو یا ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلانا ہے، اور آپ نے آپ جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، آپ ان کے اوپر جو اچھے کھانے پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی ایفرٹ انویسٹ کرتے ہیں، ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ آپ اس کو بھی کوئی چھوٹا کام نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جب آپ کسی غریب آدمی کو، کسی انڈر پریولیجڈ بندے کو کھلائیں گے تبھی وہ کوئی ثواب کا کام ہوگا، بلکہ آپ جس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، آپ جس کے لیے بھی ایفرٹ کرتے ہیں، جس کو بھی آپ عزت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے میں پیش کرتے ہیں کھانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا عمل ہے۔ اور اسیرہ کیا ہے؟ اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی کو، اور اسرا کہتے ہیں کسی کو رسی سے باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کن کو کھلاتے ہیں؟ سب کو کھلاتے ہیں، خصوصاً ان کو کھلاتے ہیں جن سے کوئی ریٹرن ملنے کی توقع نہیں ہوتی، اور اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں پلس پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنی نیت جو ہے اس کی خالص ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے واپس کچھ ریٹرن نہیں کر سکتا، بلکہ جو میں اس کو کھلا رہا ہوں اس کا ریٹرن مجھے صرف اللہ سے ملے گا۔ اور پھر اگر آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، کسی کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، تو وہ بناتے ہوئے اپنی نیت یہ کر لیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بنا رہی ہوں۔ اگر آپ ان کو کھانا کھلائیں گے اس محبت میں، اور پھر وہ آگے سے آپ کو وہ ریٹرن نہیں دیتے جو کہ آپ کو چاہیے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں، کھلانے کے علاوہ پلانے پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کسی انسان کو پانی پلا دیا باہر، جب اب گرمیاں آ رہی ہیں نا، روزے تو ختم ہونے کے قریب ہیں، اس کے بعد گرمیوں کا موسم شروع ہو جائے گا، تو گرمیاں آئیں گی تو باہر بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، کوئی ہم نے آرڈر ڈیلیور کرنے آ گیا، کوئی بندہ، کوئی ویسے بندہ آ گیا، تو اس شدید گرمی میں اس کو پانی آفر کر دیں، اس کو پینے کے لیے کوئی بے شک آپ بوٹل میں پانی بھر کے رکھ لیں، چھوٹی بوٹلز میں پانی بھر کے رکھ لیں، کوئی آپ کے دروازے پر آئے تو اس کو پانی آفر کر دیں۔ اسی طرح جو آپ کے گھر میں جانور آتے ہیں، جو پرندے آتے ہیں، جو بلیاں آتی ہیں، ان کے لیے پیالے میں پانی ڈال کے رکھ دیں۔
کیونکہ وہ شدید گرمی سے جب آئیں گے تو اس وقت ان کو پیاس لگے گی، تو اس ٹائم پہ ان کے لیے وہ جو ہے پانی وہ بہت زیادہ لائف سیونگ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کی فراہمی مشکل ہے، وہاں پہ آپ پانی کی فراہمی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جس طرح لوگ کنویں لگواتے ہیں، تو کنواں لگوانا جو ہے وہ بہت زیادہ افضل قسم کا صدقہ ہے۔ پھر کھانے کا صدقہ بڑھتا ہے، ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح کوئی انسان اپنے ایک چھوٹی عمر کا گھوڑا لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے اور اس کو جوان کرتا ہے تاکہ وہ اس پہ سواری کر سکے، اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایک نوالا یا ایک کھجور کا جو صدقہ ہے جو اس نے اچھی نیت سے کیا، نیک نیت سے، اخلاص سے نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑے سائز کا پہاڑ ہے، تو یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر کھانا نہ کھلانے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا میرے رب میں کیسے تجھے کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا، اگر تو اسے دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ کھانے کا مطلب پکا ہوا کھانا نہیں ہے، اینی فارم، یعنی کہ آپ کسی کو گروسریز دے دیں، کسی کو راشن دے دیں، کسی کو ایسا کوئی مینز دے دیں جس سے وہ کھانا بنا سکے، کسی کو آپ چولہا بھی لگوا کے دے دیں یا جس پہ وہ کھانا بنا سکتا ہے، کسی کو آپ فیول دے دیں کہ جس سے وہ اپنا چولہا جلا سکتا ہے، کسی کو آپ جو ہے کھانے پینے کی رو اشیاء دے دیں، ایسی اشیاء جو کہ پکی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ پکانے والی ہیں، لیکن اور وہ جو ہے اس کو پکا کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پکا ہوا کھانا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم چلے گا، دو ٹائم چلے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کسی کو راشن دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دونوں فارمز میں صدقہ کر سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو۔ اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی کسی واپسی کے کسی بدلے کے طلبگار ہیں، نہ شکر گزاری کے۔ یعنی کہ وہ جس کو کھانا کھلا رہے ہیں اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ان کو تھینک یو کہے، یا وہ کھانا کھا کے اس کھانے کی تعریف کرے، یا وہ کھانا کھا کے اس کا ریٹرن ان کو کوئی دے۔ لیکن کھانا کھلانے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پھر نیت بھی خالص ہونی چاہیے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، کسی بدلے کے لیے نہیں کھلا رہے، تم سے کوئی جزا یا شکریہ نہیں چاہتے۔ جزا جو ہوتی ہے وہ ٹینجیبل ہوتی ہے، اور شکریہ کیا ہوتا ہے؟ زبانی ہوتا ہے۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بدلہ ہوتا ہے جس کو آپ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو جس کو آپ پکڑ سکیں، ہاتھ لگا سکیں، جو کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو نظر آنے والی ہو، اور شکریہ کیا ہوتا ہے؟ زبانی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا ہے تو پھر بندوں سے بدلہ لینے کا خیال ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہم احسان کر کے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اب اگلا دعا دے گا یا شکریہ کہے گا یا احسان مانے گا۔ اس کمزوری پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہیں جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ اس کے اوپر اس کی تعریف بھی کرے گا۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے مشرک قیدیوں کی کفالت اپنے ذمے لی، اور یہ 7 مہاجرین تھے: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنیادی طور پر ان کے اخلاص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مخلص لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کسی تعریف، شکریہ، دعا کے خواہش مند نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بدلے میں آتی ہیں۔ اب اگر کوئی جنگی قیدی ہے اور وہ اپنے دشمنوں کے ہاں رہ رہا ہے اور وہ دشمن اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلہ کوئی اچھا ادا کرے، اور اگر وہ کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو کوئی شکریہ ادا کرے تو یہ بھی نہ کہیں کہ دعا کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، کوئی اچھائی کر رہے ہیں، تو اس کو
اول تو اس کو بدلے میں یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، اس کا وہ جو ہے جو شکریہ ادا کرنے کا ویٹ نہ کریں، اور پھر شکریہ ادا کر بھی دے تو اس کو اس طرح سے نہ کریں کہ اس کے جواب میں کہیں کہ آپ دعا کریں۔ لینے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ اسے دینے والے پر احسان کرنا چاہیے، اس کی اتنی تعریف کرے کہ تسلی ہو جائے کہ میں نے بدلہ چکا دیا، یا اس کے حق میں دعا کر دیں۔ یعنی کہ آپ کے اوپر اگر آپ کو کسی نے کھانا کھلایا ہے تو اس کو دعا دے دیں۔ بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے رزق میں برکت کی دعا کر دیں، اس کے جو ہے عمل کی قبولیت کی دعا کر دیں، اس کو کوئی دعا دے دیں، یا اس کے کھانے کی تعریف کر دیں، اتنی تعریف کریں، ایگزیجریٹ نہیں کرنا، بہت زیادہ نہیں کرنی، حد سے نہیں گزرنا، اتنی تعریف کریں کہ جتنا اس کا حق پورا ہو جائے، کہ میں نے بدلہ تسلی ہو جائے کہ میں نے بدلہ چکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے، یعنی کہ لعنت زدہ ہے، سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہا جائے۔ تو سوائے وہ عمل، سوائے وہ چیزیں جن کو یوز کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ پھر صدقہ خیرات کیا ہے؟ تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کام کر کے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا؟ وہ ایک طرح سے ریمائنڈر ہوتا ہے نا کہ آپ نے شکریہ کہنا تھا، آپ بھول گئے، تو اگلے دن آ کے پوچھیں گے کیسا لگا، کھانا کیسا تھا، کھایا تھا، پھر سب نے اس طرح کے سوال پوچھیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، وہ آپ کو آگے سے کہے گا بندہ، او ہو آپ، ہاں بہت اچھا کھانا تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، بہت مزہ آیا تھا، تو وہ آپ کو جب بہت شکریہ آپ کا، تو وہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کا آپ اس کو ایک طرح سے ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے نیکی کر دی، اس کا کوئی ذکر نہیں کرا، تو اس کو بھول جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منظور ہوگا تو وہ بندہ آپ کی تعریف کر دے گا، لیکن اس تعریف کی وجہ سے آپ نے نیکی کی تھی، یا آپ نے اس لیے نیکی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیے تھا؟ حبلی وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے نا، تو ان کا جو سب سے بڑا انعام ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا، اور جس جنتی کے عمل جتنے خالص ہوں گے وہ اتنے قریب سے اور اتنی ایسی جگہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کا چہرہ، جہاں سے وہ زیادہ کلیئرلی دیکھ سکے گا۔ آلدو اللہ تعالیٰ کا چہرہ سب کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کو زیادہ اچھی سیٹ ملے گی وہاں پہ، تو جس کے عمل جتنے خالص ہوں گے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خاطر، اس نعمت کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کو اس کے بدلے ان کی جزا، ان کا شکر نہیں چاہیے ہوتا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بار بار احسانات کا ذکر کرنا اور ان کی سیلف اسٹیم کم کر دینا، اس لیے کہہ کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، میں تمہارے لیے صبح سے کھانا بنا رہی ہوں، تم نے ایک دفعہ چکھ کے نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، میں نے تمہاری اتنی محنت کی، میں نے تمہارے لیے تمہیں اسکول میں پڑھایا، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، یہ بار بار ان کو احسانات جتا کے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ اپنا اجر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اگر وہ لیوجہ اللہ کیا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر کیا، تو آپ کو احسان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ان پر۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ بچے کی سیلف اسٹیم خود کم کر دیتا ہے، اس کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ ایک پرسنالٹی کے اندر خلا آ جاتا ہے، اس کے اپنے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، کہ اس کو ہر وقت اس کو جو بھی دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے، وہ اس کا احسان آپ اس کے اوپر چڑھاتے رہیں کہ یہ تمہیں میری وجہ سے ملا ہے، میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، میری وجہ سے ملا ہے، اس لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ تو ایونچولی جو ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر آپ ایک جو ہے ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہ نہیں بھولتا، وہ دے دے گا آپ کو ریٹرن، اور وہ آپ کو بہترین طریقے سے ریٹرن دے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی ایک بات نہیں مان رہی، اور تو اس کی وجہ سے آپ اس کو اپنے احسانات یاد کرانے کی بجائے اس کو یہ یاد کرائیں، اس کے اندر یہ چیز امبیڈ کریں کہ اس والدین کی جو فرما برداری ہے وہ کس نے فرض کی ہے۔ والدین کی بات ماننی ہے تو کس لیے ماننی ہے؟ اس لیے ماننی ہے کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں اور وہ اتھارٹی کی جگہ پہ ہیں۔ جب پیرنٹس اتھارٹی کی جگہ پہ ہونے کو دلیل بنا کے اپنی جو ہے بات منواتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اتھارٹی کی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اولاد کیا کہتی ہے کہ جان چھوٹی، اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ تو آپ نے اس کے اندر وہ خوف ہی نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی چاہت ہی نہیں ڈالی، آپ نے لیوجہ اللہ کوئی کام کرایا ہی نہیں ان سے، آپ ان سے ساری عمر یہ کہتے رہے کیونکہ میں کہہ رہی ہوں اس لیے یہ کام کرو، میں کہہ رہی ہوں تو نماز پڑھو، میں کہہ رہی ہوں تو کھانا کھاؤ، میں کہہ رہی ہوں تو پڑھائی کرو، کیونکہ آپ نے میں کا ڈر ڈالا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دلائی،
تو کیا ہوا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ تو جب وہ مخلوق جو ہے وہ اپنی ویکنیس پہ پہنچتی ہے، اپنے عروج پہ ہوتی ہے، جس وقت وہ آپ ان کو وہ تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس وقت آپ اس عمر میں پہنچتے ہیں جب کا آپ کا یا وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں جب آپ کا ان کا اوپر زیادہ ان کے اوپر زیادہ زور نہیں رہتا، ٹین ایج میں پہنچتے ہیں یا جاب کرنے لگتے ہیں، تو اس ٹائم پہ وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں مانتے جو کہ آپ نے بچپن سے اب تک ان سے منوائی ہوتی ہے۔ نماز اس لیے پڑھو کیونکہ اگر نہیں پڑھی تو بابا ماریں گے، یا میں تمہیں فلاں چیز نہیں دوں گی۔ وہ جب اس چیز کا خوف، اس چیز کا نہ ملنے کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کام ماننا وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ آپ نے ان کی جو پرورش کرنی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر کرنا ہے، تو پھر اگر آپ کو وہ ریٹرن نہیں بھی دے رہے تو بھی آپ اسی طرح سے ان کا خیال رکھیں گے، اور ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ یہ کام میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میری فرما برداری کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر فرض کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں ان کے فرائض اور ان کے حقوق جو ہیں ان کے سامنے کلیئر رکھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہیں نہیں جاننے والی نا، وہ تو وہیں رہے گی ہمیشہ۔ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہیں موجود رہیں گے۔ تو آپ اس کے اندر ایسی ذات کی پہچان پیدا کر رہے ہیں کہ جو کہیں جائے گی نہیں، جس کا زور کبھی کم نہیں ہوگا، جو کبھی کمزور نہیں ہوگی، جو اولڈ ایج کو نہیں پہنچے گی، جس کے اختیار سے وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ تو جب آپ ایسی ذات کے سپرد اس کو کر دیں گے نا، تو پھر وہ ساری عمر وہ بات مانتا رہے گا، وہ کام کرتا رہے گا، اور اس کو جو ہے ریوارڈ جو ہے وہ آپ سے نہیں چاہیے ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوگا۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ تو ہم ہم اپنے پروردگار ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دل کو سخت مضطر کر دینے والا ہے، یعنی کہ عبوسن جو تیوری چڑھانے والا ہو، منہ بنانے والا، غم طریرہ جس کی مصیبت اور جس کی مصیبت طویل ہو، اور یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان تیوری چڑھا لیں گے، ایسی مصیبت ہو کہ جس کو دیکھ کے انسان کے چہرے کے ایکسپریشن، چہرے کے زاویے بگڑ جائیں گے، خوف کے مارے یا پریشانی کے مارے جو ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اتنی پریشان ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کی خوف یا پریشانی میں شکل دیکھی جائے، اس کے فیشل ایکسپریشنز دیکھے جائیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، وہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا ہوتا اس میں۔ تو جب وہ ایسا دن ہوگا کہ ان کے چہرے کے زاویے بگڑ جائیں گے اس میں خوف کے مارے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ تو ایسا دن کہ جس سے چہرے کے زاویے بگڑ جائیں، جس سے چہرے کی جو ہے ایکسپریشنز بگڑ جائیں، اتنا خوف زدہ کر دینے والا اور اتنا پریشان کر دینے والا، اور جس کا شر اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس دن کا سوچ کے وہ آج کے ایسے نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ انہیں اس دن ملے جس دن یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا۔ وہ کیا کرتے رہے؟ دنیا میں ڈرتے رہے، اس دن سے ڈرتے رہے جس دن ان کو اپنے تمام اعمال کا بدلہ ملے گا، قیامت کے دن سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ تو اس دن کے ڈر نے کہ یہ انجام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے ڈر سے جو انہوں نے کیئرفلی کام کیے تھے، اس کے انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَلَقَّاهُمْ ڈالیں گے، نَضْرَةً تازگی، سرور، خوشی، حسن، چہروں کی جو ہے خوبصورتی۔ نظرہ کیا ہوتا ہے؟ سفید اور صاف، حسین اور پر رونق، نعمتوں کے آثار والا، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے اٹھائیں گے کہ وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سرمگی ہوں گی اور ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا،
اور جنت کا ایک چکر جو ہے وہ دنیا کے سارے غم بھلا دے گا، اور جنتیوں کا حسن جو ہے وہ ہر روز بڑھتا جائے گا۔ تو سرور کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے اور چہرے پر نظر آ جاتا ہے۔ جب کوئی دل میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں، بہت سیٹسفائیڈ ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور کسی ایسے بندے کی کہ جو اسٹرگل کر رہا ہو، جو اپنے جو ہے ایک وقت کی یا دو وقت کی روٹی کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہو، اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو ان دونوں کے فیسز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی سیٹسفیکشن ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی دل کی پریشانی اس کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو پچھلی آیت میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے دن جس کی پریشانی چہروں پر نظر آ جائے گی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا انعام دے رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ان کے کیئرفل ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی تازگی، سرور، ان کے دلوں میں ایسا سرور ڈالے گا جو ان کے چہروں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سفید اور صاف اور حسین پر رونق چہروں والے ہوں گے، اور ان کے دل میں نعمتوں کی اتنا وہ جو ہے مزہ ہوگا، اتنا سرور ہوگا، اتنا سکون ہوگا کہ ان کے چہروں پر نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اکرام سے نوازیں گے، ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا کریں گے، اور وہ سرور ان کے چہروں پر نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوف کے موقع پر امن عطا کر دیں تو اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بھلا کیا نعمت ہوگی؟ ایسے دن کا خوف کہ جس کو جو بڑے بڑوں کو جو ہے وہ خوف زدہ کر دے گا، ایسے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوف سے جو ہے امن عطا کر دیں، تو اس سے اچھا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے شروع میں پڑھا کافرین کی سزا، اور اس کے برعکس ابرار یعنی عباد اللہ کو ملنے والے انعامات کا ذکر، اس کے علاوہ عباد اللہ کی کوالٹیز پر بات کی، کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے قابل سمجھتا ہے، جنہیں جنت کے چشموں سے ریفریشنگ ڈرنکس ملیں گے۔ ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں کہ جو یوفون بن نظری، وہ کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں، ہر طرح کی کمٹمنٹس، اور ہر ایک کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ۔ کسی بچے کے ساتھ بھی کوئی کمٹمنٹ کیا نا، کسی بچے کو بھی کہا ہے کہ میں آپ کو فلانا ٹوائے لے کے دوں گی، تو آپ اس کو وہ ٹوائے لے کے دیتے ہیں، وہ اپنے وعدے کو سیریسلی لیتے ہیں، اس طرح سے نان سیریس نہیں ہو جاتا کہ یہ بچے کے ساتھ ہی کیا ہے وہ بھول جائے گا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوفون بن نذری، جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں پوری کرتے ہیں۔ وہ یخافون، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر چھپا ہوا ہوگا، اور اس کے ڈر سے کمٹمنٹس نبھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں کچھ ریٹرن نہیں دے سکتے، یعنی کہ یتیم، مسکین، اسیر، یعنی جنگی قیدی، اور بدلے میں ان سے شکریہ تک ڈیمانڈ نہیں کرتے، دعا مانگنے کا بھی نہیں کہتے۔ تو سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا؟ سلف صالحین کون سے ہوتے ہیں؟ پائس پریڈیسیسرز، جو پہلی 3 جنریشنز میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنریشن جو کہ صحابہ تھے، اس کے بعد ان صحابہ کے سٹوڈنٹس جو کہ تابعین تھے، اور اس کے بعد ان تابعین کے سٹوڈنٹس جو کہ تبع تابعین تھے۔ تو یہ جو 3 جنریشنز تھی، ان کا کیا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی پر احسان کرتے تھے تو اس کا اتنا اوائڈ کرتے تھے کہ اگر اس کے گھر کے باہر سے گزرے ہیں نا دن کے ٹائم، تو اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہو کر نہیں گزرتے تھے کہ کہیں اس کا سایہ ہم پر پڑے تو یہ بدلے میں نہ آ جائے، کہیں اگر ہم اس کے گھر کی دیوار کا سایہ لے رہے ہیں تو کہیں یہ اس بات میں نہ آ جائے کہ ہم نے دنیا میں ان سے بدلہ لے لیا تھا، تو ان کے گھر کے سائے سے بھی بچ کے گزرتے تھے کہ ان کو کہیں اس بات کا بدلہ نہ کنسیڈر ہو جائے وہ۔ تو یہ سب وہ کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ اپنے رب اور قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، تو انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے اس دن کے شر سے، اور ان پر تازگی ہوگی، سرور ہوگا، خوشی اور حسن ڈال دیں گے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی و ابی، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی و بنی، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور پھر اس دن ہر دن جو ہوگا ہر انسان کے لیے جو ہے اس کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو ان کے لیے کافی ہوگی۔ تو ایسا دن ہوگا، اور ایسے دن اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دے گا، سرور دے دے گا، طمانیت ان پہ چھائی ہوگی، ان کے چہرے بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ پرسکون ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر کی جزا کے طور پر جنت اور حریر عطا کریں گے۔ جنت میں تمام نعمتیں ہوں گی، لیکن حریر کا، ان کے لباس کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ لباس کی پابندی ہوتی ہے، لگژری بتائی جا رہی ہے، انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور نظر پوری کرنے میں۔ تو جنت ایسی جگہ ہے
کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ ڈسکرپشن بتائی ہے، اس میں جو نام یا جگہیں یا چیزیں بتائی ہیں، وہ نام سے دنیا کی جگہوں اور چیزیں وہ نام جو ہیں وہ دنیا کی جگہوں اور چیزوں جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سملیرٹی صرف ناموں کی حد تک ہوگی۔ حقیقت میں جنت جو ہے وہ ان امیجنیبل ہے، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی تمہیں اللہ نے اطلاع دے رکھی ہے۔ تو فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مرعوب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا اس کا، اور پھر اس میں نہریں کھودی اور اس میں درختوں کو کاشت کیا۔ پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری جگہ روشن ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کپڑے کا ایک ریشمی ٹکڑا پیش کیا گیا تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے اور اس کی نرمی پر حیران ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی کپڑے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری اور تمہاری جان ہے، البتہ سعد کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو یعنی کہ ایک صحابی کا ذکر کیا کہ ان کو جو جنت میں رومال دیے جائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا، اور ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت دیکھیں گے۔ تو ارائک اریکا کی جمع ہے، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ پلنگ، یعنی کہ بیٹھنے کی جگہ، اور دوسرا جس سے ٹیک لگائی جائے، صوفہ وغیرہ، کاؤچ، کوئی ایسے خوبصورت سے کاؤچ جو ہیں اس کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو دلہن کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، جو دلہن کے لیے جو سٹیج بنایا جاتا ہے، وہ تخت جس پر سجاوٹ والے کپڑے بچھائے گئے ہیں، اس پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آرام دہ کاؤچز لے لیں اور ان پہ فینسی قسم کے تھروز ڈال لیں، پھر ہمیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ اب کوئی بیٹھا تو یہ گندے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، میس اپ ہو جائیں گے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کور اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عام حالات میں اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ بے فکری ہوگی، اطمینان ہوگا، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ گندا ہو گیا تو صاف نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ ایسی کوئی ناگوار چیز موجود ہی نہیں ہوگی۔ جنت میں کوئی چیز نہ گندی ہوگی، نہ خراب ہوگی، نہ اس کی لائف ختم ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ بہت ہی خوبصورت۔ جیسا آپ سوچیں، آپ کو بعض دفعہ کوئی فرنیچر چاہیے ہوتا ہے، آپ امیجن کرتے ہیں کہ اس طرح کا صوفہ ہونا چاہیے میرا، اور آپ کو اس طرح کا دنیا میں ملتا نہیں ہے۔ آپ بنواتے بھی ہیں تو وہ اس طرح کا نہیں بنتا جس طرح کا آپ چاہتے تھے، یا آپ خرید کے لاتے ہیں، اب آپ نے بہت پیسے انویسٹ کر دیے تو آپ کو وہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ آپ کی پسند کا نہیں آتا، یا وہ اگر پسند کا آ بھی گیا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے جو کہ اس کے بارے میں ہمارا ٹرن آف کرا دیتی ہے کہ اچھا یہ اس نے صحیح نہیں بنایا، یہاں سے اس نے اس کارنر سے صحیح نہیں بنایا۔ وہ ایسے صوفے ہوں گے، ایسے کاؤچز ہوں گے جو آپ کی پسند کے ڈیزائن کے ہوں گے۔ سوچیں کون سا ڈیزائن پسند ہے آپ کو صوفوں کا، کیسا بستر آرام دہ لگتا ہے، کیسا کاؤچ آرام دہ لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ نہ تو کوئی ٹینشن ہوگی صفائی ستھرائی کی، نہ اس کے گندے ہونے کا کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی اور دنیا کی کوئی اور ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے بے فکری کا ٹائم ہوتا ہے۔ کوئی آپ نے دنیا میں ایسا ٹائم گزارا ہے بچپن کے علاوہ کہ جس میں آپ بے فکری سے کہیں پہ 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکے ہوں؟ تو یا آپ وہاں پہ بیٹھ کے سوچ نہ رہے ہو کہ اچھا میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ایسا بے فکری کا ٹائم ہوگا اور مسلسل مستقل ہوگا وہاں پہ۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ بے فکری، اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ اطمینان سے بیٹھنے کو کہتے ہیں، دنیا میں بھی ہم بیٹھے ہوں گے تو 100 کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوگا تو خاص طور پہ ان کے ریلیکس ہو کے بیٹھنے کا ذکر ہے۔ پھر لا یرون فیہا شمسا، تیز دھوپ نہیں ہوگی، ولا زمہریرا، سخت سردی بھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کیسا ٹیمپریچر پسند ہے، کیسے اس میں انوائرمنٹ میں بیٹھنا پسند ہے، ویسا ٹیمپریچر ہوگا۔
جیسا آپ کا دل چاہے گا ویسا ٹیمپریچر ہوگا. ہمارے پاس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے پنکھا چلا دو، ایک بندہ کہتا ہے پنکھا بند کر دو. گرمیاں ہو گئی یا سردی ہو گئی، یہی لڑائی چلتی رہتی ہے. وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ ٹیمپریچر آپ کے موڈ کو دیکھ کے خود ہی سیٹ ہو جائے گا. جو نیچر کا باہر جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. وہاں پہ کسی اے سی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی پنکھے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ہیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. جس وقت آپ کا جون سا ٹیمپریچر انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے نا، وہ ٹیمپریچر ہو جائے گا. اور پھر جنتیوں کے بچھونوں کے بارے میں آتا ہے، وہ فروشم مرفوع، وہ اونچی جگہ بیٹھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے متکئین علی فروشم بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنتی ایسے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر استر یعنی اندرونی حصہ اتنا خوبصورت ہے تو بیرونی حصہ کیسا ہوگا. پھر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو لا یرون فیہا شمسا، وہاں سورج نہیں دیکھیں گے. جنت کی اپنی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی ایکسٹرنل سورس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. دائمی روشنی میں ہوں گے. ایسی لائٹ ہوگی جو آپ کی آنکھوں کو چندھیائے گی نہیں، اور ایسی لائٹ ہوگی کہ جو بہت جو ہے آپ کو دیکھنے میں کمفرٹ ملے گی. سورج کی روشنی میں تیزی، چبھن، تکلیف ہوتی ہے، جنت میں یہ نہیں ہوگا. ایسی لائٹ ہوگی کہ جو آپ کی نظروں کو ہرٹ نہیں کرے گی. ایسی لائٹ کیوں؟ ہوگی کہ جو آپ کے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہوگا جو تکلیف دہ ہوگا. اور پھر ولا زمہریرا، سورج کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اب جنت میں اگر سورج نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ٹھنڈ ہو جائے گی. اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. تو ایک معنی زمہریرا کا چاند بھی لیا گیا کہ دنیا کے چاند سورج وہاں پہ نہیں ہوں گے. وہاں پہ لائٹ ہوگی، اتنی وارمتھ ہوگی، اتنا ٹیمپریچر ہوگا جتنا آپ کو پسند ہے. اور کیا ہوگا کہ وہاں پہ چاند سورج نہیں ہوں گے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ دنیا کے چاند سورج کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دنیا میں چاند اور سورج خوبصورتی کی علامت ہیں، لیکن جنت میں ان دونوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ان سے وابستہ تکالیف ہوں گی. اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چاند اور سورج کی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں دنیا میں، لیکن بہت زیادہ ان کی ان سے ریلیٹڈ کچھ تکالیف بھی ہوتی ہیں دنیا میں. جس طرح چاند کو یا سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ مشکل میں گزرتا ہے. پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نماز کسوف ادا کرنے کو کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سے اس میں پناہ مانگنے کو کہا گیا. اور پھر سورج میں تیزی ہوتی ہے اور چاند میں اتنی زیادہ لائٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے، یہ دنیا کے لیے ہیں. لیکن جنت جو ہے وہ ان دنیا کی چیزوں کو یوز نہیں کرے گی. جنت میں دنیا کا کے آرائش کا جو سامان ہے وہ نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ سامان ہوگا کہ جو جنت کے قابل ہے، جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. دانیہ دنوب سے ہے، دنیا بھی اسی سے ہے، قریب کی چیز. ذلت پست کر دیے جائیں گے، مسخر کر دیے جائیں گے، تابع کر دیے جائیں گے. قطوفها ایسا پھل جو پکا ہوا ہو اور پک کیے جانے کے قابل ہو، یعنی کہ ایسا درخت پہ لگا ہوا پھل کہ جس کو آپ اتار کے کھا سکتے ہیں. تو ودانیتن علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ان سے پھلدار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور ان کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ ان کے اتنے قریب ہوں گے. آس پاس جو ہے وہ درختوں کے جو ہے ایسے پھلدار جو ہے شاخیں لٹک رہی ہوں گی کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی ہاتھ بڑھا کے ان کو اتار کے کھا سکتے ہیں. تو قطوف ہوا ایسا پھل جو پکا ہوا ہو اور اسے اور پک کیے جانے کے قابل ہو. قہر اور زور اور دباؤ کی وجہ سے جھکنا جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو دنیا میں انسان کو شوق ہوتا ہے کہ درخت سے توڑ کر پھل کھائے، کیونکہ وہ بہت فریش ہوتے ہیں اور ان کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ بہت اونچے ہوتے ہیں، آؤٹ آف ریچ ہوتے ہیں، یا ہمارے آس پاس ایسے درخت ہی نہیں رہے کہ جن سے ہم پھل توڑ کے کھا سکیں. تو جنت میں کیا ہوگا، کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ہاتھ پھلوں تک پہنچ جائے گا. انسان جنت میں جو پھل کھانا چاہے گا وہ پکا ہوا سامنے آ کر جھک جائے گا. ضروری نہیں ہوگا کہ آس پاس کوئی درخت ہوگا تو انسان چاہے گا کہ اس پہ سے یہ پھل میں کھا لوں، بلکہ آپ کا جس پھل کا دل کر رہا ہوگا نا، جس سیزن میں بھی کر رہا ہوگا، وہ پھل آپ کو درخت پہ لگا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو اتار سکیں گے، آپ کی ریچ میں ہوگا. بعض مفسرین نے
یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے چھلکوں سے بھی خود ہی نکل آئے گا، بیج گٹھلیاں سب الگ ہو جائیں گے، تو آپ کو کچھ چھیلنا نہیں پڑے گا۔ دنیا میں بعض ایسے پھل ہوتے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایکسٹریکٹ کرنا یہ ایک کام ہوتا ہے، ان کو ان کے چھلکوں میں سے نکالنا، پھر ان کے اندر سے بیج نکالنا، وہی اتنا کام ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے تھک جاتا ہے۔ تو درختوں کے سائے بھی بہت لمبے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا، پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَذِلٍّ ممدود، اور خوب پھیلائے ہوئے سائے۔ تو جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کے اوپر طرح طرح کے پھل اور کھانے ہوں گے۔ عتبہ بن عبد سلمہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے ایک چیز پیدا کرے گا جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، یعنی ایک ایک درخت پر اتنی طرح کا پھل ہوگا اور ہر پھل کے اندر بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ تو ہم بور کیسے ہوں گے؟ ہر پھل ہر درخت کو ہی جا کے دیکھ لیں تو اسی میں ٹائم گزر جائے گا۔ تو یہی جو ہے کیوریوسٹی کے اس درخت پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلے گا۔ تو جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ اترے، وہاں پر ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا اور قریب تھا کہ اس پر دھوپ آ جاتی۔ میں نے غلام سے کہا، اس پر چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پر سایہ کر دو۔ وہ گیا اور اس پر سایہ کر دیا، اور جب وہ شخص بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، بے شک جو لوگ دنیا میں تواضع اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ انہیں بلندی عطا کرے گا۔ پھر فرمایا، اے جریر، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم، یعنی ایک دوسرے پر جو لوگوں نے ظلم کیے ہیں وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی دو انگلیوں کے بیچ ایک تنکا پکڑا جو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے جریر، اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے تلاش کرو گے تو نہیں ملیں گے، یعنی کہ جنت اتنی صاف ستھری جگہ ہوگی کہ وہاں پہ ایسی چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا، کیا وہاں کھجور کے درخت ہوں گے؟ انہوں نے کہا، اس کے تنے اور جڑیں سونے کی اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر کا حصہ کھجور کا ہوگا، اور وہاں کے پھل بھی ٹیمپٹنگ ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو پسندیدہ ہوں گے، اور یہ پھل کیا ہوں گے؟ سیزنل نہیں ہوں گے بلکہ ایور گرین ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، بے پناہ پھل ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، نہ ان پہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں اگر اویلیبل بھی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، کیلریز بڑھ جائیں گی، بیماری ہو جائے گی، بعض لوگوں کو شوگر کی وجہ سے کچھ میٹھے پھل منع ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو کسی وجہ سے منع ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے۔ لیکن جنت کے پھل کیسے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے کھانے کو دل کرے گا، اور وہ جو ہے ان کو ہرٹ نہیں کریں گے، ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جہنمیوں کو بڑا اور موٹا کر دیا جائے گا، تو جنتیوں کا دن بھی جنتیوں کا جسم بھی بڑھا دیا جائے گا، اونچے لمبے ہوں گے، جیسے آدم علیہ السلام 60 فیٹ لمبے تھے، تو جنتی بھی ایسے ہی ہوں گے اور آسانی سے گھومے پھریں گے۔ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، انگور ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، اس کے خوشوں کی موٹائی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چتکبرے کوے کی 1 ماہ کی مسافت جس میں وہ رکے نہیں۔ اس نے پوچھا، ایک دانہ کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بکرے کی کھال سے بنائے ہوئے ڈول جتنا۔ عرابی نے کہا، پھر تو ایک دانہ ہی مجھے اور میرے خاندان کو کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک دانہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو کافی ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی چیز بھوک مٹانے کے لیے کھائی جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک تو طاقت دیں گے کہ آپ فور فن کھا سکیں گے، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کا اگر دل کر رہا ہے تو آپ اتنا کھانا کھا سکیں گے جتنا آپ چاہیں گے، اور وہ آپ کو ہوتا ہے نا، اوور ایٹنگ کر لیں تو نقصان ہوتا ہے، تو وہ اوور ایٹنگ کا نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو وہ کھانا ہضم بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو واش روم جانا پڑتا ہے وہ بھی نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت کیا ہوگی کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی گندگی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو ہم اسے تب تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی۔ اس سے ہمیں ایٹرنٹی کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور انسان اس سے بور نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے والے اور کیا کام بتائے گئے کیا کام بتائے گئے پیچھے؟ کمٹمنٹ پوری کرنا، صبر کرنا، اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرنا، اور ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا۔ پھر وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور جو نوکر ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان پہ چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور چاندی بھی اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ایسے جو ملازمین ہیں، جو وہاں کے خادم ہوں گے، وہ چاندی کے ایسے کپس لیے ہوئے، ایسے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان پر برتن پھرائے جائیں گے۔ قواریرہ قارورہ کی جمع ہے، پینے کی چیز کو بھی قارورہ کہتے ہیں، مشروب کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کھجور یا مشروب رکھنے کی چیز، شیشے کا برتن، اس کو بھی قارورہ کہتے ہیں، یعنی کہ شیشے کی بوتل یا جار۔ تو یہاں پہ شیشے کے برتن ہوں گے۔ اکواب کوب سے ہے، ایسا کپ جس کا ہینڈل نہ ہو۔ اس صورت میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ڈرنکس کا بہت ذکر ہے، پیچھے ہم نے چشمے کا پڑھا، کافور نامی چشمہ، جس کو جنتی جہاں چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ سیلف سروس ہے۔ اب یہاں دوسری طرح کی سروس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت کے خادم جو ہیں ان کو سرو کر رہے ہوں گے، اور تیسری ہائیسٹ لیول، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کو شراب طہور پلائے گا۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو ڈرنکس کا بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو، بہت سی ورائٹی ہے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں جو ہے الکوہولک اور نان الکوہولک ہر طرح کے ڈرنکس ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں جیسے چائے، کافی، اور اسی طرح دوسرے کئی طرح کے ڈرنکس۔ تو جنت میں دنیا سے کئی گنا زیادہ ورائٹی بھی ہوگی اور اویلیبلٹی بھی زبردست ہوگی، ان کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا، اور آپ کو وہ ملیں گے بھی مختلف طریقے سے۔ آپ چاہیں گے تو خود کھینچ کے لے جائیں اپنے گھر میں، آپ چاہیں گے تو آپ کو کوئی خادم آ کے آپ کے پاس پیش کرے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ خود چائے بنا کے پی جائے، بعض دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے کوئی چائے بنا کے دے دے، پھر اگر وہ کوئی چائے بنا کے دیتا ہے تو وہ مرضی کی نہیں ہوتی، پھر اس کو ہم 100 باتیں سناتے ہیں کہ تم نے اس طرح کی چائے نہیں بنائی۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک تو مرضی کی بھی ہوگی، اور دوسرا آپ کو پیش بھی کر دی جائے گی۔ اور پھر یہاں کپس لے کے خادم پھرے ہوں گے جو شیشے یا کرسٹل کے ہوں گے، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت کپس ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی دل کرنے لگ جائے گا کہ اس میں جو چیز موجود ہے اس کو پی لیں۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ایسا شیشہ ہوگا جو چاندی سے بنا ہوگا، یعنی ہوگا کرسٹل لیکن بنا چاندی سے ہوگا۔ دنیا میں شیشہ کس سے بنتا ہے؟ سلیکون سے بنتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ قواریرا من فضة، اس صورت میں چاندی کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ جنت میں چاندی کے باغ بھی ہیں اور سونے کے باغ بھی ہیں۔ تو قدروها تقدیرہ، دل کی چاہت کے مطابق بنائے ہوں گے۔ پھر ہتھیلی کی مقدار کے مطابق انہیں اٹھانا، ہینڈل کرنا آسان ہوگا۔ معتدل بھرے ہوئے ہوں گے، اتنے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنا بھر دیتے ہیں کہ اٹھایا نہیں جاتا، تو اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ آپ آسانی سے ان کو اٹھا کے پی سکتے ہیں۔ پھر سیراب کر دینے والے ہوں گے، یعنی کہ آپ ان کو پیئیں گے تو آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، آپ کو کوئی اس کے بعد پیاس نہیں رہے گی۔ اور پھر ایک اور مطلب کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق ہوں گے، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہوگا نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کسی سے ایک گلاس پانی مانگتے ہیں تو وہ آدھا گلاس دے دیتا ہے، یا وہ اتنا بھر کے نہیں دیتا، آپ سوچتے ہیں کہ اب میں ایک اور گلاس پانی مانگوں تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ہاف گلاس مانگوں تو وہ کم ہو جائے گا۔ تو اسی چکر میں جو ہے ہمیں وہ کوانٹٹی جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہاں پہ کتنی کوانٹٹی ہوگی؟ جتنی آپ کو چاہیے ہوگی۔ قرآن میں اور جگہ بھی جنت کے برتنوں کا ذکر آتا ہے، تو چاندی اور سونے کے برتنوں کا ذکر آتا ہے سورت زخرف میں، آیت نمبر 71 میں۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، سب وہاں ہوگا، تو تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ اب ایسی چیز کہیں پہ مل جائے تو اس کی کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے؟ کہیں یہ چلی نہ جائے، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے کے اور چاندی کے ہوں گے، اور انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ مشروب اور برتن خود پاس آ جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، برتن نہیں دھونے پڑیں گے جنت میں آپ کو، اور برتن اٹھانے بھی نہیں پڑیں گے۔ ابو امامہ کہتے ہیں بے شک جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر برتن اپنی جگہ پر واپس چلا جائے گا۔ پھر وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پھر ان کو ایسے مشروب پلائے جائیں گے وہاں جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ کاس کہتے ہیں بھرے ہوئے پیالے سے۔ زنجبیلا، زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں، سونٹ کہتے ہیں سوکھے ہوئے ادرک کو، ڈرائی جنجر کو۔ بہت سارے ایسے ڈرنکس ہم دنیا میں پیتے ہیں نا جس میں جنجر مکسڈ ہوتا ہے۔ اب ہمیں دنیا کے ادرک کا ذائقہ پتہ ہے جس میں تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے جو تھوڑا سا تنگ کرتی ہے، لیکن جنت میں جو چیزیں ہوں گی ان کے اندر ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہوگی کہ ایسے کوئی کوالٹی نہیں ہوگی کہ جو تنگ کرنے والی ہو۔ تو ایک اور ڈرنک جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، تو اگر آپ نے جنجر فلیور ڈرنکس پیے ہوں تو اس کا ذائقہ بہت ریفریشنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو تیزی ہوتی ہے جو آپ کے گلے کو جا کے لگتی ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو مزہ ہوگا وہ اس میں موجود ہوگا، اور پھر اس کا ذائقہ دنیا جیسی چیزوں کا نہیں ہوگا جو جنت میں ملیں گی، بلکہ ان سے کہیں گنا زیادہ ہوگا۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، وہ کیا ہوگا؟ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تو سلسبیل بہتا ہوا صاف پانی، شیریں اور خوشگوار پانی جو حلق سے آسانی سے اتر جائے۔ اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے، دوسرا چشمے کی طرف جانے کا راستہ ہے، تیسرا راستے کا بل کھاتا سلسلہ، چوتھا چشمے کا بہتا ہوا سلسلہ، پانچواں آسانی سے حلق میں اترنے والا، پھر چھٹا تیز بہنے والا چشمہ۔ تو اس کا نام سلسبیل اس لیے، ایک رائے ہے اس کا نام سلسبیل اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ جنتیوں کی مجالس، بیٹھنے کی جگہوں، ان کے کمروں اور راستوں میں بہتا ہوا چلا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں چشمہ بہ رہا ہے اور بہت زیادہ میس کریٹ ہو رہا ہے، بلکہ وہ اتنی خوبصورتی سے بنے ہوئے ہوں گے، اتنے خوبصورتی سے کنسٹرکٹڈ ہوں گے کہ وہ چشمہ جو ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ تو آپ سوچیں آپ کی ایک ایسے بیٹھنے کی جگہ ہے جو کہ اس نیچر کی تھیم پہ ہے بنی ہوئی، باہر جو ہے وہ اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ وہاں سے جنت کا ویو بھی کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت سی جگہ ہے، اور اس کے پاس سے چشمہ بھی گزر رہا ہے آپ کے پاس سے، اور اس کی ٹھنڈک کا آپ فیل کریں، اس کی جو خوبصورتی، اس کی جو اسمیل ہے وہ آپ کو پہنچ رہی ہے، اور آپ اس کو انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ آپ کے وہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا میں مصروفیت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکے، کوئی نہ کوئی جو ہے کچھ نہ کچھ ہو گیا دنیا میں جس کی وجہ سے کوئی فوت ہو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کسی کو جو ہے اس کے جو ارننگ ہے اس کی وجہ سے کہیں جانا پڑا، کسی کو کسی اور وجہ سے کہیں جانا پڑا، تو اس کی وجہ سے وہ آپس میں نہیں مل سکے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا، وہ سارے اس طرح کی سٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوں گے، آس پاس نیچر کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور پاس سے ایک چشمہ گزر رہا ہے، کوئی کام کرنے کی جلدی نہیں ہے، کسی کو اپنے گھر میں کچھ دیکھنا نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں خیال کہ کوئی دودھ والا آئے گا تو بیل بجائے گا، کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول سے پک کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹائم کا کوئی آپ کو جو ہے نا ہریڈ سینس آف ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 بج گئے ابھی تو گھر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ سارا دن بھی بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس جنت کے جو ہے وہ مالک ہیں، اس جنت کے بادشاہ ہیں، آپ جس کو چاہیں انوائٹ کریں، جتنی دیر تک چاہیں ان کو روک ہی رکھیں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ جو کسی کے گھر اسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی تنگ آنے لگتا ہے، ایک دوسرے سے تنگ بھی نہیں آئیں گے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے سے بدمزگی ہو جائے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ناراضگی پیدا کرے، بلکہ کیا کریں گے، دنیا کی باتیں یاد کریں گے، دنیا کے اچھے ٹائمز کو یاد کریں گے، دنیا کے ان ٹائمز کو بھی یاد کریں گے جب آپ نے اسٹرگل کیا، اور وہ ٹائمز جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے اس وقت، کیونکہ وہ آپ کی جنت کا باعث بنے تھے۔ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی اچیومنٹ آپ کو ملی ہو تو اس ٹائم پہ جب آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی، تو آپ کو بہت فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپس میں باتیں کریں گے، جس سے چاہیں گے ملنے چلے جائیں گے، جس کو چاہیں گے اپنے گھر بلا لیں گے، جتنی چاہیں گے مرضی بڑی دعوت کر لیں گے، جتنے ٹائم مرضی ساتھ سپینڈ کر لیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے،
جب تم ان پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اب اکثر ہم کام کے لیے جو ہیں لوگ رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ نرشڈ نہیں ہوتے، ان کی صحت بھی بہت اچھی نہیں ہوتی، ان کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہوتے، کپڑے وغیرہ بھی وہ اپنے حالات کے مطابق ہی پہنتے ہیں۔ تو جنت میں جو ہیں وہ ایسے خادم ہوں گے کہ جو دیکھنے میں بھی ینگ ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، اور ان کو جب آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ اتنے صاف ستھرے، نیٹ اینڈ ٹائڈی ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے ایسے لگے گا کہ وہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب کہ دیکھنے میں بھی آپ کی نظر کو خوش کریں گے۔ تو ولدان ولد سے ہے، ارلی ٹین ایج کو کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہیں، ایک ہی حالت پہ رہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ہاں وہ ہمیشہ ایک ہی ایج کے رہیں گے، اور تیسرا ان کو کنگن پہنائے گئے ہوں گے۔ مخلدون خلود سے ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے ہمیشگی۔ اور منصورہ نثر کو کہتے ہیں، وہ چیز جو کسی سے چھوٹ کر بکھر جائے۔ نثر نظم کے مقابلے میں بکھرا ہوا کلام ہوتی ہے۔ لؤلؤا منثورہ، بکھرے ہوئے موتی، بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اور پھر کھانے کی پریزنٹیشن میں سروس بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ چھوٹی عمر کے لڑکے ڈرنکس سرو کر رہے ہوں گے، ان کے اندر انوسینس ہوگی، اور ان کے اندر جو ہے ایٹیکیٹس ہوں گے، بہت عزت سے سرو کر رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم، ان کے کپڑے پرلز کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو پچھلی آیت میں جو ذکر کیا جا رہا تھا وہ انڈیویجول سروس تھی، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے پارٹی کا ماحول بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ پارٹیز کریں گے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، ان لوگوں کو جن سے آپ دنیا میں ملنا چاہتے تھے، یا ان لوگوں کو جن سے آپ کی دوستی تھی، ان کو آپ بلائیں گے اپنے گھر، پارٹیز کریں گے، اور ان پارٹیز میں ایسی سروس ہوگی۔ لؤلؤا منثورہ، بکھرے ہوئے موتی کا منظر پیش کریں گے، صاف رنگت اور حسین منظر کی وجہ سے۔ تو یہ ہے جنت کے خادم۔ اور کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ ہر خادم اپنے کام پر معمور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ پھر وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ نعمت کی سپرلیٹو ڈگری ہے نعیم، بہت بڑی نعمت، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، بہت بڑی سلطنت ہوگی، زیادہ کوانٹٹی میں ہوں گی، زیادہ ویرائٹی میں ہوں گی۔ جیسے ایک پھل کے اندر جیسے ایک درخت کے ایک پھل کے اندر 70 طرح کے کھانے ہوں گے، اور 70 رنگ ہوں گے ان کے۔ ملکن کبیرہ، وسیع جنت ہوگی جس میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، فرشتے سلام اور اجازت سے داخل ہوں گے، پرائیویسی میں خلل نہیں ڈالیں گے، جس چیز کا ارادہ کریں گے وہ مل جائے گی۔ لیکن اور جنت جو ہے وہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور وہ ہوگا جس کی تم طلب کرو گے، اور یہ مہمانداری ہے جو بہت غفور الرحیم ہے اس کی جانب سے۔ رب کا سلام لینے کے لیے پہلے دنیا میں سلام قول من رب رحیم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ سلام ہوگا جنتیوں پہ۔ تو رب کا سلام لینے کے لیے کیا ہوگا، دنیا میں سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہت، جنت بادشاہوں کا گھر ہے، اور وہاں پہ ہر جنتی چاہے وہ دنیا میں فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ جا کے وہ کیا ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کے پاس سلطنت ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کا فاصلہ ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوگی۔ کھوکھلے موتی سے بنے ہوئے وسیع خیمے ہوں گے، اس میں موتی اور یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوگی، اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتی کی ہوں گی۔ ادنا درجے کے جنتی کی بادشاہت کیسی ہوگی؟ صحیح الترغیب کی روایت ہے، پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب جنت میں جائے گا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کیا جائے گا، وہ سجدے میں گر پڑے گا، پھر اسے کہا جائے گا تم اپنا سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا، اس کو کہا جائے گا رک جا، وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ وہ کہے گا میں تو تیری خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں۔
پھر اس کو لے کر آگے چلے گا یہاں تک کہ محل اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ محل خولدار موتیوں سے بنا ہوگا۔ پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی۔ اس میں 70 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ اندر ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا، اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی کی طرف جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا۔ ہر موتی میں اس کی بیویاں ہوں گی۔ پھر اس جنتی سے کہا جائے گا کہ دیکھو، تو وہ جھانکے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا تیرے ملک کی مسافت 100 سال کی مسافت کی طرح ہے، اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی۔ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربهم شرابا طہورا۔ ان کے بدنوں پر دیبا کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ تھرڈ لیول ہے ڈرنکس کا۔ کیا سب سے ہائیسٹ لیول، سب سے سپرلیٹو ڈگری عالیہم، اوپر کی پوشاک یعنی کہ جیکٹس جو ہوں گی وہ کس کی ہوں گی؟ سندس کی، باریک ریشم کی، اور استبرق موٹا ریشم ہوتا ہے۔ بدل بدل کے پہنیں گے، میچنگ کے حساب سے، فیشن کے حساب سے، جو آپ کو جو ہے ڈریسنگ سینس وہاں پہ جو رکھنا چاہیں گے وہ ملے گی۔ اور پھر طہور سپرلیٹو ڈگری، شرابن طہورا، بہت ہی پاکیزہ۔ وحلو اساورا من فضہ، مردوں اور عورتوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور جگہ جو ہے سونے کے کنگنوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو دنیا میں مردوں کے اوپر ایک تو ریشم حرام کی گئی ہے، اور ایک وہ سونا حرام کیا گیا ہے، لیکن جنت میں ان کو یہ دونوں چیزیں پہنائی جائیں گی، ان کا ریوارڈ ہوگا یہ۔ جنتیوں کے کپڑے پھلوں کے خول سے نکلیں گے، کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ جنتی عورت کے سر کے دوپٹے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوں گے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ جنت کی عورت کا دوپٹہ جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں دوپٹہ اوڑھنا ہوگا۔ حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا وہاں موتیوں کے ہار اور سونے کی کنگیاں تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر اہل جنت میں سے کوئی دنیا میں جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی اسی طرح مان پڑ جائے جیسے ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ تو انسان کو ایسی طاقت دی جائے گی، اس کی آنکھیں چمک سے چندھیائیں گی نہیں، بلکہ اس کی سائٹ بڑھا دی جائے گی اور اپنی پوری بادشاہت دیکھ پائے گا۔ انسان کی ہر صلاحیت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اور اس کی آپ کو اس تک پہنچنے کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ کا دنیا کا عمل۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب طہور، جنت کی شراب پاک شراب ہے۔ دنیا کی شراب بعض اوقات ایسے ناپاک طریقے سے بنتی ہے، پاؤں سے کرش کرتے ہیں یا سڑے ہوئے پھل یوز کرتے ہیں، پھر شراب پی کر انہیں ان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہ انہیں واش روم جانا پڑے۔ جہاں شراب رکھی گئی ہے وہ بھی پاک صاف جگہ ہوگی، شراب کی نہروں کی زمین پر موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ تو یہ تمہاری کوشش کا بدلہ ہے، اور پھر سعیکم مشکورا، اس کی جزا کوشش کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ تمہارے اعمال کافی نہیں تھے بلکہ اس سب کے لیے، لیکن اس کی قدردانی کی گئی، انہیں ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ سعیکم، سعی بھاگ دوڑ، کوشش، تمہاری کوشش کام آ گئی جو تم نیکیوں کے لیے کرتے ہو۔ نیکیاں ایفرٹ کے بغیر نہیں کی جا سکتی، بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتی۔ کبھی آپ کو دماغی طور پہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، کبھی فزیکلی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے بعض لوگ ایکنالج نہیں کرتے، دنیا میں جو ہے ریٹرن نہیں ملتا ہمیں۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کر دیا، یہ صحیح سے نہیں کیا تم نے، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کی باتوں سے ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی کہ لوگ نوٹس نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن ہم جس طرح کریں جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو معمولی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف دیتی ہو، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے اس کو اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نوٹس نہیں کرتا، ہم اپنے پاؤں سے کوئی چیز سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی لکھی جاتی ہے نیکی۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں سے بھری ایک ٹہنی دیکھی، اس شخص نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ تو ہمیشہ مائنڈ فل رہیں، لوگوں کو اپنے شر سے بھی بچائیں اور باقی تکلیفوں سے بھی بچائیں۔
لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والے بنے، جانوروں کے لیے جو ہے رحمت والے بنے، جانوروں کو پانی پلائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تو اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا یہ بھی اسی طرح پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے پیاس لگی تھی، لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا۔ امام نووی کہتے ہیں قابل قدر کوششوں میں ایک علم حاصل کرنا ہے، خصوصاً دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھانا تاکہ ان کی زندگیوں میں خیر آئے، اور دوسرا کسی بیمار کا علاج کرنا یعنی ڈاکٹر بننا مثلا، اور تیسرا کیا ہے، امیر آدمی جو لوگوں کی ضروریات کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اگر مال نہیں ہے تو اپنی فزیکل ایفرٹ اسکل سے لوگوں کے کام آئے۔ تو ہم میں سے ہر ایک میں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور ہمیں خود غرضی کی زندگی سے نکلنا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو ہم نے یہ سوچنا ہے آج سے کہ میرے اندر کیا سکلز پائی جاتی ہیں۔ میں کھانا پکا سکتی ہوں اچھا، میں کپڑے اچھے سی سکتی ہوں، میں جو ہوں کسی کو انگلش پڑھا سکتی ہوں، کسی کو کچھ پڑھا سکتی ہوں، کوئی دنیاوی اسکل سکھا سکتی ہوں جس سے وہ اپنی گزر بسر اچھے سے کر سکے۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہے اب ہر ایک کی جو ہے ایک استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر بن سکے، ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کر سکے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے جو آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو 5 منٹ 10 منٹ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کی بات سن لیں، اگر کوئی پریشان ہے اس کی بات سن لیں، کوئی مریض ہے اس کا خیال رکھ لیں؟ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے لیکن کسی مریض کی تیمارداری کر لیں، یا آپ اس کو اپنی سکلز کوئی اور سکل جو ہے اس سے کام کر دیں اس کا۔ آپ کو جو ہے آرگنائز کرنا بہت اچھا سا آتا ہے، آپ کسی کا جو ہے ہیلپ کر دیں اس کا گھر آرگنائز کرنے میں، اپنے گھر اس کے گھر کو سیٹ کرنے میں، کوئی بھی آپ کسی بھی طریقے کی مدد جو کسی کی کر سکتے ہیں اس نیکی کا موقع جانے نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ اب کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ ایک تھاٹ رہتی ہے ہمیشہ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جنت میں جائیں گے تو ہر جگہ اس کی بیویاں ہوں گی، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو بیوی ہوتی ہے اللہ کے کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ سپیریورٹی دی ہے؟ جیسے دنیا میں بھی وہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں لیکن عورت تو نہیں کر سکتی، تو کیا جنت میں بھی ایسے ہوگا؟ اور اگر جیسے کوئی فیمیل ہے وہ جنت میں جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے صرف اس کا ہسبینڈ ہی اس کا ہسبینڈ ہو جو دنیا میں تھا، اور جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی اور بیوی نہ ہو وہاں پہ، تو کیا ہوگا؟ تو مجھے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے اس چیز کی۔ نہیں، انڈرسٹینڈیبل تھاٹ، اچھا کوشچن ہے۔ اچھا، جنت کی جو عورت ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے زعفران سے بنایا، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لینا تو زمین اور آسمان روشن ہو جائیں، اور اگر وہ اسمائل کرے نا تو اس سے دنیا میں بجلی کڑکے، اتنی خوبصورت اور اتنی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ اورا ہے۔ لیکن جو دنیا کی عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کو اس کی دنیا کے ایفرٹس کا اللہ تعالیٰ یہ ریوارڈ دیں گے کہ جنت کے دن وہ جنت میں جانے کے بعد وہ اس جنت کی عورت سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور وہ جنت کی جو عورتیں ہیں، جو ایک شخص ہے اس کی جتنی بھی کنیزیں ہیں جنت میں، اس کو جتنی بھی عورتیں ملیں گی ان سب کی وہ سردار ہوگی۔ وہ دنیا میں ربۃ البیت تھی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کو ربۃ البیت بنائیں گے، پرنسس آف دا ہاؤس۔ اور جب ایک پرنسس موجود ہو جو کہ سب اپنی خادموں سے زیادہ خوبصورت ہو، تو باقی خادموں کی طرف کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو جنتی مرد ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور عورتیں بھی دیں گے، اور اس کی بیوی بھی اس کو جنت میں ملے گی۔ اور جو جنتی عورت ہے اس کو کون ملے گا؟ جو جنت میں جانے والی عورت ہے اس کو کون ملے گا؟ وہ مرد جو کہ مشکلات اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے جنت تک پہنچا ہے، کوالیفائی کر کے جنت تک پہنچا ہے، یعنی کہ اس کو وہ مرد ملا ہے کہ جو کوالیفائی کیا جنت کے لیے اس نے اپنی کوششوں سے اور مشکلات سے۔ اس کو جنت کا کوئی مرد نہیں مل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جنت کے لیے تھا۔ ایک تو یہ، اور پھر دوسری بات کیا ہے
کہ جو جنتی عورت ہے نا، اور جب ہسبینڈ اینڈ وائف، دنیا کے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، وہ جب جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہلی دفعہ، ایک حدیث میں آتا ہے، تو وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے اتنے زیادہ خوبصورت بنا دیے جائیں گے کہ وہ 40 سال ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے اس او میں کہ یہ ایک ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی خوبصورتی سے اسٹن ہو جانا، اس میں وہ آ کے وہ 40 سال تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہیں گے۔ جب اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلوزنس دی ہوگی، تو پھر باقیوں کی کیا ہی اس میں ویلیو رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو ان عورتوں سے بڑھا دیا، خوبصورتی میں بھی، اس کے درجات میں بھی، تو پھر اس کی جو ہے آبویسلی وہاں پہ ویلیو بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر جب آپ جنت میں جائیں گے نا، تو وہاں پہ یہ والی فیلنگز نہیں ہوں گی، یہ جو جیلسی کی فیلنگ جو دنیا میں آتی ہے، جو جتنی بھی آپ کو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں نا، وہ جنت میں نہیں ہوں گی، آپ وہاں پہ سیٹسفائیڈ ہوں گی۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ وہاں جنت اس نے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بنائی ہے، تو وہاں پہ پہنچ جائیں، باقی آپ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کا کام جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہے۔ جی کوئی اور؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال بھی کچھ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اصل میں جو وائف ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ ان میں اگر فرض کریں کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور وہ بہت ظلم و ستم کا، پریشانی کا شکار رہتی ہے عورت اس دنیا میں بھی، اور اب چاہنے کے باوجود بھی الگ نہیں ہو پاتی، جو ہمارے معاشرے کی ایک ہے کہ گزارا کرو، سب کچھ ویسے ہی رکھو، لیکن وہ بس دنیا میں تو گزارا کر لیتی ہے، بٹ کیا وہ جنت میں بھی ایک ساتھ ہی رہیں گے، صرف اس لیے کہ دنیا میں چونکہ اس مرد کی وہ بیوی تھی تو وہاں پر بھی اس کو وہی ملے؟ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ویسے تو اچھے ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن کہیں ان میں کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ بیوی کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور بیوی اس سے اتنا خوش نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا وہاں پر بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گے؟ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کوالیفائی کریں گے جنت کے لیے، ان کے اندر جو ہے جنرلی وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ جنت کے لیے کوالیفائی کریں۔ اگر تو وہ بیوی پہ کوئی ایسا ظلم کرنے والا ہے کہ جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل ہونا ہے، اور وہ جو ہے جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، تو وہ ایک اور سٹوری ہے۔ اور اگر وہ دونوں جنتی ہیں، لیکن دنیا میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، بہت نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں جنتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، انسان ہے نا، آ جاتی ہے کوئی بات، کوئی ایسی چیز جو دنیا میں آپ کو اپنے ہسبینڈ میں ناپسندیدہ لگتی ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر ہوگی، خنترا کا پل ہوگا ایک، جس پہ دل دھوئے جائیں گے، اس پہ فیصلے کروائے جائیں گے آپس میں، جتنے بھی آپ کی ال فیلنگز ہیں نا آپس کی، وہ وہاں پہ ختم ہو جائیں گی، اور اس وہاں پہ دھو دیے جائیں گے دل۔ اس کے بعد جنت میں لوگ بالکل صاف دل لے کے داخل ہوں گے، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی بری عادت نہیں نظر آئے گی، اس کی جو بری عادتیں ہیں اس سے اس کو پاک کر دیا جائے گا، اس کی جو ایسی کوئی دنیا میں کوئی ایسی فجٹنگ کی عادت تھی، ناخن چبانا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کو دیکھ کے اذیت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے نکال دی جائے گی، اور اس کو نئی باڈی دی جائے گی، نئی شکلیں دی جائیں گی، جو کہ ان کی دنیا کی جو شکل ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے ان کو ایک دوسرے کے اندر اٹریکشن فیل ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی بیوی ہے یا کوئی ایسا ہسبینڈ ہے کہ جس کا اسپاؤس جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا ہے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے جنت میں نہیں آ سکا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدل دے دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی دنیا میں شادی نہیں ہو سکی، ان کی اللہ تعالیٰ جنت میں شادی کروا کے بھیجیں گے، جنت میں کوئی ان میریڈ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ساری کمیاں کوتاہیاں جو دنیا میں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے جی روبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب اصل ہمارا فوکس جو ہے نا، وہ آگ سے بچنا ہے، اور جنت ہماری جو ہے فوکس ہونی چاہیے، اور ہمارے ہر کام جو ہیں وہ اسی کے ہی مطابق ہونے چاہیے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ تو جب بالکل فوکس ہمارا جو ہے وہ ساری کوشش اب اس کی طرف ہوگی، تو ملنے والی نعمتیں تو ظاہر ہے، جب ہم کوئی یہاں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ایجوکیشن لیتے ہیں، اور ایک
अच्छे उस पे जो है वो उस पे आ जाते हैं तो हमारा मेयार ज़िंदगी भी बढ़ता है, हमें नेमतें भी जो, जाहिर है आपके पास जितना जो है स्टेटस है उसके हिसाब से आप दुनिया में नेमतें भी हासिल करते रहते हैं। तो इसी तरह जो है वो हमारा जन्नत का भी यही है कि फोकस जो है वो जब इंशाल्लाह जन्नत मिल जाएगी तो वहाँ देखेंगे तो जो और दूसरी बात ये है कि सारी मिलती जुलती चीज़ों की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम दुनिया में भी वही हैं कि हम्म, वो शराब से वो तो अच्छा ड्रिंक्स आपको कितना दुनिया में जो है ना बात होता है कि वो आप कितने महसूस होते हैं। फिर जो है वो सीन जो है बाज़ औक़ात आप कहीं जाते हैं तो वो चश्मा जब आप देखते हैं और उसकी ग्रीनरी, हालांकि इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे अल्लाह ताला ने एक तख़य्युल दिया है कि भाई सोचो कि ये चीज़ें जो हैं वो आप दुनिया में देखते हो तो पता नहीं कितनी उसके बराबर जन्नत में ये चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल। फिर ये कि आप देखेंगे उससे भी कि मसनदें होंगी और सब्ज और वो मतलब रेशम का इसका सबकी, तो हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं कि हम कितने अच्छे अच्छे सोफे लेते हैं और चादरें होती हैं वो होती हैं, एक लुक आती है ना घर की कि हम इस तरह जो है वो घर को जो है वो पे चांदी और सोने का जिक्र है वो भी बंदे की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो मतलब बिल्कुल। सारी चीजें आपको दुनिया के एग्जाम्पल्स देकर ना वो बताई हैं। और दूसरे ये कि इस तरह लगता है जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बोल रही होती है कि ये नहीं काम करना, मैं तुमको ये चॉकलेट का ये दूंगी, ये काम मत करना। मैं तो अल्लाह मियाँ भी हमें इसी तरह ही समझा रहे हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना। बाज़ औक़ात बच्चे गलत काम करते हैं तो हम आग का वो लेके या माचिस की वो लेके कि तुमने ये गलती की कि मैं तुम्हारी ज़ुबान जला दूंगी, तुमने झूठ बोला। तो अल्लाह ताला भी हमें जो है वो दोज़ख की और जहन्नम की आग से भी इसी तरह डरा रहे हैं। तो बेसिकली काम ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, और है कि फमन यामल, हमने ज़ुलज़िला में पढ़ा था, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। मतलब नेकियों में बस हरीस हो, और छोटी सी छोटी नेकी को भी आप ये ना समझें कि ये छोटी है, या बड़ी नेकी में ही आप सर्व कर रहे हैं अपने आप। जहाँ मौका मिलता है, जिस तरह मौका मिलता है, आप जो है नेकी कर डालें, बदला तो अल्लाह ने देना ही है, देना। और जितना छोटा सा छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह से तो खैर बचना ही है, उससे जो है आप दूर रहें। और बाकी बदला अल्लाह के हाथ में, इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। और खुशकिस्मत है वो खानदान जिनकी पूरी फैमिली जो है वो एक उस पे जो है एक उस पे जमा है। मतलब बाज़ औक़ात खानदान में ये होता है कि मियाँ बहुत ज्यादा दीनदार है, बीवी नहीं है इतनी, बच्चे कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन कुछ फैमिली पर कुछ क्या बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिसमें पूरी फैमिली ही जो है वो एक उस पे चलती है, कम से कम कोशिश करती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हम सब के लिए बहुत बेहतर करेगा, और अपनी जन्नत में बस दाखिल होने के लिए फोकस जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी है। आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह। जी। जन्नत के बारे में जो है बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस तरह बाज़ दफ़ा हम बच्चों को कोई काम करवाने के लिए डराते हैं और बाज़ दफ़ा हम उनको किसी चीज़ की इंस्पिरेशन देते हैं कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जन्नत की इंस्पिरेशन दे रहे हैं, जन्नत के बारे में हमें शौक दिला रहे हैं। आप दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट इमेज सोच सकते हैं ना, वो सोचें, और उसके बाद ये सोचें कि जन्नत इससे बेहतर होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम जन्नत को हासिल कर सकें। कोई और कमेंट करना चाहेगा?
جی چلیں، کوئی اور کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر ہم آج تک یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم